اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے جرگے میں یقیناً جو آج کے دور کا سب سے اہم ایشو ہے پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، یعنی کورونا کی وبا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست پہ بھی بات ہوگی، اور پہلے پورشن میں ہم آپ کو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو کرونا کا معاملہ ہے اس سے متعلق اپوزیشن کے موقف سے آگاہ کریں گے، اور آخری حصے میں ہمارے ساتھ حکومت کا نمائندہ بھی ہوں گے، حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں شرف بخشا ہے آج کے جرگے میں شمولیت کی ہے، ہمارے ساتھ دعوت قبول کی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب نے۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے کرونا سے کا ذکر سے پہلے ظاہری بات ہے، جو آپ کے والد صاحب ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ، بیمار بھی رہتے ہیں، ہماری دعا ہے، ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو سلیم لینا بہت مشکور ہوں کہ اس بہت ہی سنجیدہ موضوع کے وقت آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کے سامنے اپنا مائنڈ سیٹ اور بیانیہ رکھ سکوں۔ الحمدللہ بابا کی طبیعت ٹھیک ہے، ہی از کوارنٹائنڈ کمپلیٹلی، گھر سے باہر ان کو ہم نکلنے نہیں دے رہے، بلکہ ہم خود بھی پورے پروٹوکولز کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ کورونا سے تو بچے ہوئے ہیں نا سب؟ الحمدللہ کورونا سے بچے ہوئے۔ پارٹی ایکٹیویٹیز کے کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں؟ اس وقت تو پارٹی ایکٹیویٹیز بالکل رکی ہوئی ہیں، بلکہ میں نے جو ہدایات دی ہیں کہ اگر کوئی کام کرنے، خدائی خدمتگاری کا جو ہمارا تسلسل ہے، اس وبا کے دور میں کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو مکمل پروٹوکول، سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ، ماسک وغیرہ سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر غریبوں میں اگر کچھ تقسیم کیا جائے یا کچھ بھی ہو سکے، بٹ ہماری کمپلیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت باقی بند ہے، صرف اس حد تک ہے کہ کرونا کے وقت میں ہم غریبوں کی مدد کیسے کر سکیں۔ اچھا، یہ غریبوں کی مدد ظاہری بات ہے کہ اس وقت کرنے کا اصل کام یہی ہے۔ ہم نے دیکھا الخدمت بہت متحرک ہے، کچھ باقی تنظیمیں بھی، سیلانی فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کی اخوت ہے، کس کس کا میں نام لوں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، یا کہ ہو ہی نہیں رہی؟ نہیں، الحمدللہ بادشاہ خان ٹرسٹ، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ خان ٹرسٹ بادشاہ خان نے سن 1910-12 میں اس کا انعقاد کیا تھا، اور ہم نے 2002 میں اس کا پھر ریوائول کیا ہے۔ تو ہم نے اس دن ہم دکھانا نہیں چاہتے، یہ چپ کی بات ہے، ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ ہم اپنے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبے کے آرٹسٹ ہو گئے، فنکار ہو گئے، اس طرح اور ہمارے کام چل رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہو گئے، ہم نے کٹس دیے ہیں اسپتالوں میں، جو پورے کرونا کٹس ہوتے ہیں 100 کی تعداد میں۔ ہم نے اور بہت کوشش کی، اپنے وسائلوں میں جتنا بھی ہم کچھ کر سکے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک جو آپ جیسی سیاسی قیادت کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس معاملے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، میں نے دیکھا کہ ہمارے پختونوں میں اس وبا کو سیریس ہی نہیں لیا جا رہا ہے، تو یہ کیا آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک کنسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں؟ میں سن رہا ہوں مردان، نوشہرہ، پشاور، ایون ہمارے قبائلی اضلاع میں کوئی کہتا ہے یار یہ تو ویسے مذاق ہے، کوئی کہتا ہے یہ فنڈ سمیٹنے کے لیے ایک بہانہ ہے، کوئی سلیم لینا، بات آپ کی کچھ حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کی جو غیر سنجیدگی آ رہی ہے، وہ غیر سنجیدگی عوام پہ اثر کر رہی ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے ادھر جو نالائق اعظم صاحب ہے وہ لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں ہے اور لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ ہجوم دیکھنا نہیں چاہتے اور بند بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بدقسمتی سے مساجد بند ہو رہے ہیں، پرسوں آپ نے دیکھا کہ جلوس ہوئے ہیں، ہجوم ہوئے ہیں، ادھر میرے خیال میں کرونا نہیں تھا۔ مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے ریاست نے، ہماری حکومت نے، عوام بیچارے کی غلطی نہیں ہے۔ روس کے صدر نے اعلان کیا، پیوٹن نے، کہ اگر کوئی بھی پروٹوکول توڑے گا تو 5 سال کے لیے قید کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی پروٹوکول نہیں توڑ پایا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ پروٹوکولز فالو کر ہی نہیں رہے،
بلکہ ہماری حکومتی پارٹی وہ پروٹوکالز فالو نہیں کر رہی. تو جہاں پہ غیر سنجیدگی ریاست اور حکومت کی طرف سے آتی ہے اور جہاں پہ یہ بات بہت کھلے عام ہوتی ہے کہ ہماری پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی تھی, کرونا نے بچا لیا, یہ بہت کھلے عام یہ بات ہے. تو یہ غیر سنجیدگی حکومت کی طرف سے آ رہی ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ حکومت کا یہ اقدام اس نے لاک ڈاؤن ختم کیا, اور ابھی حقیقت یہ ہے کہ پیسے سمیٹ عوامی نیشنل پارٹی بیسک جماعت لاک ڈاؤن کے حق میں تھی. جی, ہم لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں. سب سے پہلے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایران کی غلطی ہم کو ماننی پڑے گی, جو بارڈر پہ ہم نے غلطی کی ہے, تافتان پہ. اس طرح ہمارے ملک میں ہمارے سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, جہاں ہم نے خود اجازت دی ہے لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے, اور ہم نے روز اول سے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ لاک ڈاؤن کرے. لاک ڈاؤن کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کا چین ٹوٹنا چاہیے. آج آپ دیکھیں, ووہان جہاں سے کرونا نکلا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, باقی چین میں کرونا سپریڈ نہیں ہوا, اور ووہان آج کلیئر ہے. ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر پائے, بلکہ مجھے لگ رہا ہے ابھی جو لاک ڈاؤن کو دوبارہ کھولا گیا ہے تو ہم یہ چین بڑھانا چاہ رہے ہیں, ہم مریض بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم کا مطلب مراد میرا حکومت پاکستان, کیونکہ حکومت پاکستان اور اس وقت پاکستان کی حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ یہ مان رہے کہ ہماری معیشت بچ رہی ہے کرونا کی وجہ سے. لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ یہ ابھی جو عمل ہوا ہے سارا, لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کی بنیاد تو وہ غربت بتا رہے ہیں, معیشت بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, میں لوگوں کو بھوک سے مروانا نہیں چاہتا. تو آپ لوگوں کو کیا اس ملک کے غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے؟ سلیم لالا, ہمیں بہت ہمدردی ہے اس ملک کے لوگوں سے, اور اس ملک میں وبا ہمارے دوروں میں آئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ایک سیلاب کی شکل میں وبا ہے, اور وہ اتنا بڑا وبا کہ کسی کا دل کرے نہ کرے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ادھر ہزارہ ڈویژن میں زلزلے آئے تھے, اور ایسے زلزلے آئے کہ پورا گاؤں دیوار زمین کے نیچے چلے گئے. حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ کریٹیکل کنڈیشنز میں فیصلے کریں, اور پھر حکومت کے پاس جو مثال جو ابھی اس نے کیا, جو 4 مہینے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے روک کے 12,000 روپے کر کے وہ پھر سب کو دے رہے, یہ سپورٹ ڈے 1 سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. پورا ملک, ہمارے ملک میں ایک نظام ہے الحمدللہ, 73 کا آئین قانون چل رہا ہے. یہاں پہ پٹواری سسٹم ہے, یہاں پہ تھانے سے کلچر ہے. وہ لوگ آپ کو حکومتوں کو ہم نے دیے, وطن کارڈز ہم نے دیے, ہم نے سیلاب میں راشن تقسیم کیے, ہم پکی پکائی دیگے لے بیچتے تھے گاؤں میں, پورے گاؤں میں. تو حکومت کا کام نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں امریکہ, برطانیہ اور یہاں ایون اسکینڈینیوین کنٹریز وہ اپنے شہریوں کو پوری طرح وہ پر نہیں, یہ پاکستان وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر خوراک بھی پہنچا سکے. دہاڑی دار طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے. تو یہ خان صاحب کی دلیل کیا مضبوط نہیں ہے کہ بھئی وہ کچھ نہ کرے تو کرونا سے مریں گے یا نہیں, بھوک سے مر جائیں گے؟ نہیں جی نہیں, میرے خیال میں بھوک سے مارنا حکومت وقت کا کام ہے, اور وہ کرونا نہیں, بھوک سے تو وہ ویسے ہی مار رہے لوگوں کو. آج کل آپ مارکیٹ جائیں, جو مارکیٹ اس نے کھولے ہیں, ایک غریب بندہ میرے خیال میں ایک سیب نہیں خرید سکتا. ایک غریب بندہ ایک کوئی سبزی خریدنے کے لیے وہ ترسے گا. مارکیٹ کے ریٹس آپ دیکھیں تو غریب کو تو اس نے مار دیا جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں. اس نے جو ریٹس بڑھا دیے, اس نے جو سبسڈیز ختم کر دیے, اس نے جو پاکستان کی اکانومی کا حشر نشر کر دیا, تو غریب کیا مالدار پہ اثر پڑ گیا, تو غریب تو بیچارے تباہ ہوں گے. اب کرونا ایک بہانہ ہے جو اس صاحب کو مل گیا ہے, ورنہ میرے خیال میں کرونا نہ آتا تو اس کی بوری بستر بہت جلدی بند ہونے. تو اگر کرونا زیادہ پھیلے گا, اس سے لوگ مریں گے, تو اس کا نقصان بھی تو اس حکومت کو ہوگا نا. تو ان کو کیا فائدہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن ختم کرے؟ پیسہ تو آئے گا نا, اعداد و شمار پورے کرنے پڑیں گے. پیسے کہاں سے آئے گا؟ اس وقت کون سا ملک پاکستان کو دینے کی پوزیشن ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو 1.2 بلین اور 1.4 بلین کہاں سے آ رہے ہیں. ای ڈی پی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, قرضے معاف ہونے تک کے اعلان. تو پھر یعنی آپ لوگوں کے اسی الزام کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, اور جو کچھ لوگ کرونا ہے, کنسپیریسی تھیوری پیش کر رہے کرونا ہیں. ہے, میں تو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ کرونا ہے, یہ ایک وبا ہے, خدا کی طرف سے ہے, اور اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ مرے ہیں اور مر رہے ہیں.
آپ پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیں، دن بدن آپ کے اعداد و شمار بڑھتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کا یہ مئی والا میاش بہت ہی خطرناک میاش ہے اور مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ نے لاک ڈاؤن کھول دیا. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ اعداد و شمار بڑھے، کرونا کے اعداد و شمار بڑھے. مطلب کرونا تو ہے، ہم تو بطور عوامی نیشنل پارٹی، بطور انسان بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھروں میں رہو، سوشل ڈسٹنسنگ رکھو، ماسک پہنو. لیکن ڈیتھ ریشو بھی خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے، لیکن یہ تھیوری بھی لوگ زیادہ اس لیے سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ یہ جو تھیوری آپ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت نے پیسے کمانے کے لیے وہ یہ کر ہم لیا. نہیں بیان کر رہے، تو حکومت خود بیان کر رہی ہے. میرے خیال میں ایک وزیر اس دن خود آیا ٹی وی پہ، اس نے بولا کہ پاکستان کی معیشت خراب تباہ ہونے والی تھی، وہ کرونا نے بچا لیا. یہ تو میں نے ایک وزیر کے منہ سے سنا، میں نہیں کہتا یہ. پر جو یعنی پولیٹیکلی تو حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کوئی ایجیٹیشن نہیں کر سکتی، میڈیا کی توجہ اس طرف ہو گیا، باقی چیزیں، لیکن یہ پیسے آنے کا اور معیشت کی بہتری کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے بھی ہے. سمجھ معیشت نہیں تو آ مزید رہا. تباہ وزیر ہو کہہ گیا. رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب میرے خیال میں اس دن اس نے ٹی وی پہ بولا کہ کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت رک گئی ہے، ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. اور یہ مطلب کہ ایک کرونا کے حالات میں جس ملک میں بھی کرونا ہے ادھر آج بھی لوگ ہیں، یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، آج بھی لوگ ہیں ادھر مدد کرنے کے لیے، ادھر چندے بھیجنے کے لیے، ادھر فنڈز بھیجنے کے لیے. اب ہمارے ملک میں اعداد و شمار پھر دیکھنے چاہیے کہ جب سے کرونا کی وبا کا آغاز ہوا ہے اس ٹائم تک ٹھیک کتنے ایڈ ہمیں پاکستان کو ملے ہیں اور وہ پھر کس کس طرح استعمال ہوئے. بات ہوئی خیبر پختونخوا کی ڈیتھ ریشو کی بہت زیادہ ہونے تک، تو ادھر پھر انکمپیٹنٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت انکمپیٹنٹ ہے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں ماضی میں آپ لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، صوبے کو لوٹا ہے، آپ لوگوں نے ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر نہیں کیا، تو اگر ہم نے ایجوکیشن کو لوٹے نہیں کیا. تو ہمیں آج جیل میں ہونا چاہیے تھا. ہم تو الحمدللہ پچھلے 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم کھلے گھوم رہے ہیں. ہمیں مطلب الزام تو الزام ہوتا ہے. اگر کچھ بھی ہوتا ایک ذرا بر بھی، آپ کو پتا ہے آج اسفندیار ولی خان جیل میں ہوتے، آج امیر حیدر خان ہوتی جیل میں ہوتے، آج ہم سب جیل میں ہوتے، ہمیں چھوڑنے والے ایک بھی نہیں. لیکن یہ الزام کے حد تک بات ہے. ملیشیا، دبئی، پاکستان، امریکہ کے ڈالر، یہ سب الزام کی حد تک بات ہے. اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی تو آج ہم باہر نہ گھوم رہے ہوتے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اندر سے کوئی نیب سے مکمکہ کیا ہو. نیب والے کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں، نیب کون ہے؟ ہم تو نیب کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور نیب میں جس کو بٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ اب دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے سب سے بڑے اور سب سے اہم ہاسپٹل LRH، وہاں کی کیا بری صورتحال ہے کہ ڈاکٹر احتجاجاً استعفے دے رہے ہیں. آیا یہ ہمارے ہاں صورتحال ہمارے وقت میں بھی تھا؟ نہیں. تو یہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 50-60 سالوں تک تو آپ جیسی پارٹیوں نے حکومت وہ تو ان کے بہانے ہیں. اور 50-60 سال تک پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہاں پہ تو سیاسی لوگوں نے 50-60 سال میں 5-6 سال حکومت نہیں کی. ٹھیک. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات کریں گے اور 18th امینڈمنٹ میں ترمیم کی جو عوامی نیشنل پارٹی اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی جانیں گے جناب ایمل ولی خان سے. ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب. آپ لوگ ہر چیز کے لیے مرکز اور خان صاحب اور ان کو الزام دے رہے ہیں، لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ 18th امینڈمنٹ کی صورت میں تو مرکز کو آپ لوگوں نے ایک ڈاکخانہ بنا دیا، سب کچھ تو چلا گیا ہے صوبوں کے پاس. جب مرکز کے پاس کچھ وسائل ہی نہیں رہے، کوئی اختیار ہی نہیں رہا، تو پھر مرکز کو ہم بلیم کس لیے کریں؟ سلیم لالا، بہت اچھا سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے. اور میرے خیال میں I have to go to 1973 when the constitution was making. 1973 میں بھٹو صاحب واز دا پرائم منسٹر اینڈ ولی خان بابا واز دا اپوزیشن لیڈر. 73 میں کنکرنٹ لسٹ آیا تھا اور ولی خان اس کے خلاف تھے، لیکن اس وقت پورے پاکستان کے لوگوں نے ولی خان پہ جرگہ کیا کہ پاکستان پہلے ٹوٹا ہوا ہے اور مزید ٹوٹنے کے خدشات ہیں، لہٰذا کنکرنٹ لسٹ ہونا چاہیے، صوبائی خود مختاری اس وقت نہیں ہونی چاہیے. وہ بات ولی خان بابا نے مان لی. 10 سال کے لیے کنکرنٹ لسٹ آ گیا اور 10 سال بعد اس کنکرنٹ لسٹ کو ختم ہونا تھا. یہ اس وقت کا معاہدہ ہے.
بدقسمت یہ کہ 10 سال بعد نہ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے نہ ولی خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, بلکہ بھٹو صاحب واز ہینگ ٹل ڈیتھ اپ ٹل دیٹ ٹائم اینڈ ولی خان واز ان پریزن. بات چلتی آئی. یہ ہمیں موقع ملا ہماری حکومت میں, اور بڑی مثال ہمدردی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا, چھوٹے صوبوں کو سپورٹ کیا, اور اس وقت بھی مجبوری میں ایک پارٹی پکڑی گئی. ان کے ذاتی مفادات تھے, ان کے ذاتی مفاد کو لے کر ان کو ہم نے یہ سب کچھ منوایا. نہیں تو یہ جو وسائل ہیں 18 امینڈمنٹ بنیادی طور پہ چھوٹے صوبوں کے وسائل, سندھ, بلوچستان, پختونخوا کے وسائل پنجاب میں جا رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کو مل رہے ہیں, تو 18 امینڈمنٹ بنیادی طور پہ وہ وسائل صوبوں میں چلے گئے. اب جب وسائل صوبوں میں چلے گئے اس کا مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اب پروونشل میٹر ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب پروونشل میٹر ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں پروونشل اٹانومی رہے. ہم بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں. میں سندھی, بلوچی, پنجابی, مہاجر, سرائکی, ہم سب ایک بھائی ہیں, پاکستانی شہری ہیں, اور پاکستان پہ ہم سب بھائیوں کا ایک ہی جتنا حق ہے. اب جب سب کچھ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ صوبوں کے پاس جا چکا ہے, تو اس سے پہلے ابھی بریک سے پہلے آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کیوں کریں؟ آئینی طور پہ جا چکے ہیں. وہ اختیارات ابھی تک منتقل نہیں, وہ اختیارات ابھی بھی وفاق کے پاس ہے. کیا وفاقی کابینہ میں ہیلتھ منسٹر ہے؟ نہیں ہے. کیا وفاقی کابینہ میں ایجوکیشن منسٹر ہے؟ نہیں ہے. میرے خیال میں پروونشل اٹانومی منوان عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ میں آپ کا پرائم منسٹر, آپ کا لا منسٹر, آپ کا ہوم منسٹر, آپ کا فورن منسٹر اور آپ کا انٹیریئر منسٹر. لیکن آپ مرکز سے صوبوں کو تو لے گئے, نہیں پھر کیا یہ نہیں تھا کہ صوبے بھی نیچے ضلعوں کو دے دینا؟ گئے ہی نہیں. بات میری اول یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کاغذی طور پر تو گئی, کاغذی طور پہ ہمارا یہ بالکل پلان تھا. ہمارا منشور آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کا فائنانشلی بھی تو گیا ہے نا, بہت کم. ہمارے وقت صوبوں کا حصہ تو بڑھ گیا ہے نا. ہمارے وقت میں گئے پچھلے 5 سال. پرویز خٹک صاحب اسلام آباد آئے تھے, دھرنا بھی دیا اگر آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے. نہیں, اور ابھی لیکن جب صوبوں نے نیچے ضلعوں کو نہیں دیا تو خود اس کی روح کی مخالفت تو صوبے بھی کر رہی ہیں نا, کیونکہ روح تو یہ کہ ضلعوں کو بھی تو حکومت کس کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایز اے نیم از لوکل گورنمنٹ. مکمل اختیارات ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے الیکٹورل منشور آپ دیکھیں, ہمارا پلان یہ ہے اور یہ تھا کہ مکمل اختیارات ہم نے بلدیاتی نظام کو دینا ہے. صوبائی اسمبلی, وفاقی اسمبلی, یہ صرف آئین ساز اسمبلیاں ہیں, ان کا کسی اور چیزوں سے کام نہیں. آپ لوگوں کے دور میں کیا کسی ایک صوبے نے بھی پروونشل ایوارڈز کیے کہ ضلعوں کو دے دیے جائیں؟ ہم نے کیے, الحمدللہ ہم نے کیے. ہم نے دیکھیں, میں آپ کو سب سے چھوٹا مثال دیتا ہوں کہ سوابی میں ٹوبیکوسس ہے, وہاں پہ تمباکو اگتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ سوابی کا جو ٹوبیکوسس تھا وہ سوابی منتقل کر کے ادھر ہم نے یونیورسٹی بنائی. ہم نے کیا کرک میں, آپ کو پتہ ہے کرک میں آئل ہے, گیس ہے, اور بڑے نہیں. لیکن دیکھیں, انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا. جب بھٹو اور آپ کے دادا اور مفتی محمود اور پروفیسر غفور جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے آئین کو ریوزٹ کیا جا سکتا تھا, تو 18th امینڈمنٹ جو کہ رضا ربانی صاحب اور اس طرح کے ہمارے موجودہ سیاستدانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے, اور جو انہوں نے خلوت میں بنائی ہے. جو پہلا آئین بنا تھا وہ جلوت میں بنا تھا, اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہوا تھا, تو اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ لوگوں نے اس کو 18th امینڈمنٹ خلوت میں نہیں بنا. میں پہلے یہ بات کروں گا. 18th امینڈمنٹ پارلیمنٹری پورے تعداد کے ساتھ کامیاب ہوا ہے, اس کو کسی نے اپوز ہی نہیں کیا. دوسری بات, 18th امینڈمنٹ پہ ہر پارٹی ممبر اس وقت کے جتنے بھی تھے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے 40-50 دن
डेली लगातार मीटिंग्स हुई। लेकिन वो तो सारे सब पार्टियों के नुमाइंदे सेक्रेसी में कर रहे थे ना, और जब फाइनलाइज हो गया तो फिर पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया, असेंबली में पेश हुआ और पार्लियामेंट से मंजूर हो गया। अब मेरा सवाल तो पहले ये है कि 18th अमेंडमेंट के फायदे और नुकसान का तो पता तब चलेगा जब उस पर अमल हो जाए मनोवन। अब उस पर आज तक मनोवन अमल ही नहीं हुआ। जब उस पर मनोवन अमल नहीं हुआ तो उसके फायदे और नुकसान तो दूर की बात है, कुछ हिस्से तक अमल हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मनोवन क्या 18th अमेंडमेंट। लेकिन अब कुछ चीज़ों में देखिए सूबों की कैपेसिटी का जो मसला आ रहा है, अब आप देखिए हायर एजुकेशन है, हमारे सूबे में इस वक्त कितनी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स नहीं है, क्या हमारे सूबे उस कर सकते हैं, बलूचिस्तान अपना सूबाई। ये हुकूमती नाकामी है। ये जो आपने बोला कि हमारे सूबे में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे सूबे में 6 यूनिवर्सिटीज़ थी 2008 से पहले। 2013 में हम 8 यूनिवर्सिटीज़ बना चुके हैं और मशमूल 6 कैंपसेस बना चुके हैं। सब में वीसीज थे, सब में एजुकेशनिस्ट वाइस चांसलर्स और पुख्तूनख्वा के वाइस चांसलर्स। आज बदकिस्मती कि हमारे पुख्तूनख्वा पे हुकूमत पुख्तून नहीं करे, नाम के पुख्तून है। मैं फिर बोलूँगा, पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी, आजकल तो पूरे पाकिस्तान में पुख्तूनों की हुकूमत नहीं है, खुदा का खौफ करे यार। वफाकी काबीना सारा पुख्तूनों से भरा हुआ है, वली खान बाबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पख्तून है, वजीर आजम पख्तून है, और आप क्या चाहते हैं? ये फिर वो बात आ गई। लेकिन वली खान बाबा एक बात करते थे, वो कहते थे कि यार हमारी रियासत अजीब काम करती है। मैं अगर कोई सवाल उठाऊँ तो असेंबली में इन्होंने कराए कि पुख्तून बैठाए होते हैं, तो जवाब देने के लिए वो पुख्तून उठ जाते हैं, वो उधर से जवाब देने के बजाय मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे कौम में ये बहुत पहले से ये चीज़ चलती आ रही है। और ये जो पुख्तून है नहीं, लेकिन ये रवैया भी तो ठीक नहीं ना कि जो किसी मजहबी जमात के साथ नहीं है तो वो दिल से उसको कहते हैं कि नहीं ये मुसलमान तो है लेकिन ये जेनवन नहीं है, उसको सही। जो कम परस जमात के साथ नहीं है तो आप उसको जेनवन, लेकिन पुख्तून तो है ना। ये सब शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, शिबली फराज, खुद इमरान खान, परवेज खट्टर पुख्तून था। हाँ, फराज अहमद फराज जी बिल्कुल पुख्तून था। चले, अच्छी बात है। मैंने आपको पहले उर्दू के पीछे से पठान है, ये पीछे से पठान है, उर्दू के टॉप के शायर है उर्दू के, ये पीछे से पठान है, लेकिन पुख्तून था, ये पीछे से पठान है। ये मैं बहुत चंद अल्फाज में इनको जमा करूंगा, ये पीछे से पठान है। तो मैं ये बात नहीं मानता यहाँ पे। चले, मैं एक और इसको वजाहत से कह देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट वाले लोग नहीं बैठे हुए। आप ही की हुकूमत में आपने फराज अहमद फराज साहब के भाई को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बना दिया था, मसूद कौसर साहब को। तो उस वक्त तो बड़े पख्तून थे और अब नहीं है। मैं बात ये नहीं कह रहा, पख्तून एक जुबान नहीं है। हाँ। ये आप भी मानते हैं, ये मैं और ये हर पख्तून मानते हैं, ये एक किरदार है। हाँ। एक पख्तून तो फराज तो बोलते भी पश्तो थे ना, मसूद कौसर साहब और शिबली फराज साहब तो पुश्तो को बोलते थे। उस बात पे फिर चले जाएंगे। अच्छा, उस पे नहीं जाते। मैं ये कहता हूँ कि चलो 18th अमेंडमेंट है, बहस करने में, मुकालमा करने में हर्ज क्या है? आप ये दलाइल उधर दे देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे। क्यों? बात है नीयतों की। नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है, लेकिन हम भी जानते हैं, क्योंकि हम इस मुल्क में सन 47 से लेके 2018 तक 20 तक जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 1 यूनिट क्यों बना था? ये सब अभी तक जो सब काम चला है इस वजह से कि बलोचियों के वसाइल पे, पख्तूनख्वा के वसाइल पे, अहमद खान वो तो कराची के वसाइल पे डिक्टेटर्स कर रहे थे ना। अभी तो जो कुछ होगा असम्बलियां करेंगी ना, सेनेट करेगी, असेंबली करेगी। दिस इज इन द नेम ऑफ डिक्टेटरशिप। मैं बड़े अफसोस से ये कहता हूँ कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये अवामी हुकूमत है। आप लोग उस पर किसी तरह की डिबेट या उसको छेड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं? किसी सूरत हम तैयार नहीं। तो ये रवैया गैर जमहूरी नहीं है? कोई मसला नहीं, हमने कालाबाग भी ये रवैया दिखाया है। हम नहीं तैयार किसी बात के लिए, हम तैयार नहीं। हमें 18th अमेंडमेंट पे मनोवन अमल कराना है। और अगर हमारे लोग ये भी कहते हैं कि एक मेंबर के साथ आप क्या करेंगे, लोग ये भी कहते हैं कि एक मेंबर के साथ क्या करेंगे, पर सलीम लाला मैं ये बात कहूँगा कि जब मुशर्रफ साहब को हमने तौबा कराया था कालाबाग डैम से, तो हमारा एक भी मेंबर नहीं था। नहीं, हम इस पे किसी बहस पे चलने वाले नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं। लोगों की मजबूरियां होंगी, लोगों को चाहिए होंगे, लोग नैब में घसे होंगे, वो निकलना होगा लोगों के। और हमारी लेकिन ये तो फिर सियासतदानों में और फौजी डिक्टेटर में कोई फर्क नहीं रह जाता ना। आप मुकालमा करें, आप दलील दें, आप लोगों को कायल करें। हम ये दलील दे चुके हैं मेरे ख्याल में 100 साल से।
اب وہ دلیل اور دلائل پہ یہ ہم اپنا جیت چکے ہیں حق. ابھی ہمارا حق واپس جا رہا ہے تو میں کیا اچھا اب اگر حکومت 18th امینڈمنٹ کو چھیڑتی ہی نہیں ہے اور صرف NFC ایوارڈ اب کرنے جا رہی ہے, اس کو بھی آپ لوگوں نے متنازع بنا دیا. ہم نے فوراً ریجیکٹ کر دیا کیونکہ حکومت اس کو متنازع بنا رہی ہے. کیوں؟ ہمارے پختونخوا کا نمائندہ پنجاب کا ہے, مطلب میرے پختونخوا کی لڑائی پنجاب کا بندہ کرے گا یا وہ اپنے پنجاب کے لیے کرے گا؟ دوسری بات, آپ کا وزیر خزانہ تو ہوگا نا. وزیر خزانہ پہ ہمیں کوئی اعتبار ہی نہیں. دوسری بات, تو وہ تو صرف ایکسپرٹ کے طور پر بیٹھے گا. اگر بلوچستان کو جاوید جبار ریپرزینٹ کر سکتا ہے, میری بات آ رہی ہے, تو مشرف رسول ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ میری بات آ رہی ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا کا حق کھایا جا رہا ہے. بلوچستان کو مشرف یہ جبار کیوں کر رہے؟ کیوں؟ کیا یہ بندہ مشرف صاحب کے کابینہ کا ممبر رہ چکے یا نہیں رہ چکا؟ نہیں تو یہ مشرف رسول تو بیوروکریٹ ہے نا. جی جو بھی ہے بیوروکریٹ ہے. کدھر کا ہے جی؟ پنجاب کا. نہیں جب آپ کی ہے پنجاب کا, جہاں میرے پختونخوا جب سردار مہتاب صاحب کے ساتھ آپ کی مشترکہ حکومت تھی تو وہ ان کے سیکٹری تھے, وہ ہمارے صوبے کے چیف اکانومسٹ رہے ہیں. تو اگر بطور بیوروکریٹ صوبے کے انٹرسٹ کو کر سکتا ہے تو ادھر بات سیاستدان کی ہوتی ہے, حکومت بیوروکریسی کی نہیں ہوتی. NFC ایوارڈ بیوروکریسی نے نہیں پسند کرنا, یہ سلیکٹڈ یہ حکومتوں نے اور پارلیمنٹری ممبرز نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ میرے خیال میں ہر پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک صوبے والے کو دوسرے پہ لے کر. پنجاب میں میرے پختون کو بٹھا دینا, میں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا. بہت سارے ہمارے NFC ایوارڈ کی وقت کی بات, ہمارے پختون افیسر جا کے گلگت بلتستان اور وہاں کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں. NFC ایوارڈ کی بات آپ کے پختون افیسر اعظم خان جس کا خاندانی تعلق آپ کی پارٹی سے ہے, وہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے طاقتور افیسر ہے, پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم. کروں گا اعظم خان, یہ وقت گزرے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اعظم خان کیا ہے اور کیا نہیں. میں اس پہ مزید بحث نہیں کروں گا, پر ہمارا INP کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم 18th امینڈمنٹ پہ کوئی سودا کرنے والے نہیں. جب NFC ایوارڈ رسول کی جگہ کس کو کیا جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. ریجیکٹ کریں گے. ہمیں نیت صفا چاہیے. ہمیں ایک پختون, ایسا پختون جو اپنے قوم پہ غمجن ہو, اس کو ہمیں ادھر بٹھانا چاہیے اور اس کے ہوتے ہوئے NFC ایوارڈ ہونا چاہیے. لیکن فیصلہ تو ووٹنگ, وہ تو وزیر خزانہ, آپ کہتے ہیں وزیر خزانہ پہ بھی ہمارا اعتبار نہیں ہے. وزیر خزانہ صاحب تو چھوڑ دینا جی آپ, وہ باتیں تو ہم کرنے والے نہیں. یہ سب چیزیں بنی ہی, یہ سلیکشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ 18th امینڈمنٹ ہمارے ریاست کی حلق کی گولی ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں اور یہ آپ بھی مانتے ہیں, لیکن 18th امینڈمنٹ میں ہمارے چھوٹے صوبوں کا پورا پل ہے. یہ ہمارے بچوں کے نوالے ہم کسی کو دینے والے. بہت شکریہ جناب ایمل ولی خان صاحب, آپ تشریف لائے جرگے میں روزے کے باوجود. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور ایمل ولی خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم NFC ایوارڈ اور ان ایشو سے متعلق حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے اور حکومت کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ کے رکن اور سینٹ کے جو نیشنل کوہیژن کمیٹی کے سربراہ ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب. تو ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کا NFC کے بارے میں اور یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا موقف ہے, کیا کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ایمل ولی خان صاحب, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سٹیج پہ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنا ایک تو قومی یکجہتی کو پارا کرنے کی کے مترادف ہے, اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے کہ ہم کسی صورت اس کو چھیڑنا نہیں چاہیں گے. تو کورونا کے کنٹیکسٹ میں جب اس وقت ہمیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو کیوں چھیڑنا چاہتی ہے حکومت اس طرح کے متنازع ایشوز کو؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے 18th امینڈمنٹ کا, پہلے تو صافی صاحب میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کسی آسمانی صحیفے یا کسی مذہبی مقدس کتاب کی بات نہیں کرتے. ہم ایک آئینی ترمیم ہوئی ہے 2010 میں, اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں آئینی طور پر اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو قانونی جو پہلو ہیں
اور اس کے ساتھ پھر جو اس کے سیاسی اثرات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بات کرنی ہے. اس لیے ایک تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ پارلیمنٹ میں میں نے کئی بار سینٹ میں خاص طور پر اور سینٹ کی مختلف کمیٹیوں میں مختلف مواقع پر خاص طور پہ یہ جو کورونا کا ایشو آیا اس پر بھی میں نے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی. اور جب بھی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے ایک بہت ہی زیادہ سخت قسم کا رد عمل آتا ہے، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مذہبی قسم کی گستاخی کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ پہلے تو اوور آل میں بات کروں گا کہ یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے، یہ کوئی آئینی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی پارلیمانی رویہ نہیں ہے. ہر چیز جو ہمارے آئین میں ہے یہ اوپن ٹو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور پھر فیصلہ ٹھیک ہے کنسنسس سے ہی ہوگا، فیصلہ میجورٹی سے ہی ہوگا، لیکن بات کرنے میں میرے خیال میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اشد اس کی میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ جینیسس، پیدائش جس چیز کی بھی ہوتی ہے، جس عمل کی بھی ہوتی ہے، پہلے تو اس وقت کے محرکات کو آپ دیکھیں، کیونکہ وہ محرکات جو ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کوئی سیاسی سٹیپ لیا جاتا ہے وہ تمام عمر اس کا حصہ رہتے ہیں اور اس کے اثرات آپ کو بار بار نظر آتے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی تھی اپریل 2010 میں. آپ کو پتہ ہے 15 تاریخ کو یہ 15 سے لے کے 19 تک 4 دن بنتے ہیں. 4 دنوں میں یہ ترمیم پارلیمنٹ سے پاس ہو کر پریزیڈنٹ سے سگنیچر بھی ہو گئے تھے، یعنی یہ آئین کا حصہ بن گئی تھی. نہیں، لیکن اس سے پہلے اس پہ کئی مہینے جو تمام پارلیمانی نمائندے تھے تمام سیاسی جماعتوں کے، ان کی کئی ماہ تک ڈسکشن. میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اب پارلیمنٹ کی ان ڈسکشنز کا، ان تقاریر کا، بحث مباحثے کا اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو آپ کو اس میں کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے اور کئی ایسے اہم رہنما نظر آئیں گے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور جنہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اس میں یہ نقائص ہیں، اس کے یہ برے اثرات مرتب ہوں گے، اس میں ترمیم کی جائے، اس میں مزید بہتری لائی جائے. لیکن اس وقت کی حکومت، دیکھیں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کی حکومت کے کچھ سیاسی بھی اس وقت مفادات تھے. ان سیاسی مفادات کو استعمال اس طرح سے کیا گیا کہ اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی ساتھ میں لایا گیا. مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں گا، اس میں ایک تبدیلی یہ لائی گئی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے 104 آرٹیکلز میں ٹوٹل تبدیلی تقریباً کی گئی ہے آئین کے مختلف شکلوں میں. اچھا، اب اس میں کیا تھا؟ مثلا تیسری بار وزیر اعظم کا ایشو تھا. یہ بہت بڑی خواہش تھی مسلم لیگ نون کی، ان کو اس بات پہ وہ کیا گیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اگلی مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا. نمبر 1، اے این پی کو لالچ دیا گیا یا اے این پی کے ساتھ مان لی گئی تھی بات کہ جی ہم آپ کا خیبر پختونخوا کا جو نام ہے صوبے کا، اس کو ہم اس میں سپورٹ کریں گے. اسی طرح باقی پارٹیوں کو نہیں، وہ تو جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی بن رہا تھا تو بھٹو کی اپنی مجبوریات تھیں، ولی خان کی اپنی مجبوریات تھیں، مذہبی جماعتوں کی اپنی مجبوریات تھیں، صوبائی جو خود مختاری کے علمبردار تھی ان کی اپنی تھی، اور اسی کے نتیجے میں ایک چیز کنسنسس تک پہنچتی ہے. یہ جن مجبوریوں کے تحت بھی اس میں کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو یہ نقائص یہ چیزیں بتائیں کہ ان کے یہ کیوں کس انداز میں یہ پاس ہوا. اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنسنسس سے پاس ہوا. میں آج یہ آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں کہ کنسنسس سے پاس نہیں ہوا تھا. اس میں سینٹ میں آپ کے اور ہمارے دوست محمد علی دورانی صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا اور انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا. وہ نکل گئے تھے اور انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اور وہ کیوں نہیں کیا تھا اس کی وجہ میں یہاں پہ آتا ہوں. دیکھیں اس میں ایک ایشو اور تھا کہ اس 18th لیکن اس میں کچھ جماعتیں ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے ڈیفر کیا تھا کہ یہ جو خود مختاری آپ دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں خود مختاری کے مثلا کچھ چیزوں پہ اچکزئی صاحب کی پارٹی نے بھی وہ اعتراض کیے تھے، ان کے لیے تو یہ بھی کافی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتراض جینون ہوگا. میں اس کے اعتراض کی ڈائنامکس میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ پھر ٹائم نہیں ہوتا اتنا. لیکن میں جس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جن حالات میں پاس کی گئی اس میں سیاسی جو مصلحتیں تھیں یا کچھ پارٹیز کے مفادات تھے وہ سر فہرست تھے. بیسیکلی موٹیویٹنگ فیکٹر وہ تھا نمبر 1. نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جمہوریت کی فتح تھی. اس میں تو آپ نے سارے پرانے آمیروں کے جو اقدامات تھے ان کو آپ نے توثیق کر دی. مثال کے طور پہ مشرف بہت بڑا آمیر تھا آپ کا، ٹھیک ہے، اس نے خواتین کو ریزرو سیٹیں دی تھیں. ڈٹو ان کو ان سیٹوں کو یس کر دیا گیا، ان کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اس طرح سے اور کئی اقدامات تھے جن کو کر دیا گیا. دوسری بات، بہاولپور صوبے کے حوالے سے جس پہ دورانی صاحب کا آبجیکشن تھا کہ بہاولپور صوبے کو
یحییٰ خان نے اپنے اس دور میں ایل ایف او کے ذریعے مارشل لا ایل ایف او کے ذریعے اس کو پنجاب کا حصہ بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈیٹو جو ہے وہ کر دیا، منظوری دے دی۔ اب آپ نے کہا غلط کیا ہے، میں اب آتا ہوں اس میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ اس وقت بھی عوام بھگت رہی ہے پاکستان کی، وہ ہے این ایف سی ایوارڈ کا طریقہ کار۔ نیشنل فائنینس کمیشن آرٹیکل 160 اچھا نہیں، اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مثلا ابھی احمد ولی خان سے بھی میں نے کہا نا کہ آپ نیتوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ محمد علی دورانی جیسے لوگوں کو آگے کیا گیا تھا اور اب محمد علی سیف جیسے لوگوں کو آگے کیا گیا ہے، اور یہ وہی قوتیں ہیں جو پہلے بھی صوبائی خود مختاری کی مخالف تھی اور اب بھی، اور یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو اس وقت اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی آپ قومی اتفاق رائے کی کمیٹی کے سربراہ ہیں، تو کورونا کے کنٹیکس میں وہ قومی اتفاق رائے کو خراب نہیں کر رہی ہے بحث؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو قومی اتفاق رائے کو خراب کرنے کی بات ہے، اس کے پیچھے بھی سیاسی مفادات ہیں، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی قومی اتفاق رائے کو خراب کرنے کا یا اس کے لیے بدنیتی سے کوئی منصوبہ سازی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ آخر میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہونا تو اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہے نا۔ لیکن میں ایک بات کروں گا کہ آخر میں کرتے تو احمد ولی خان صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں اور بشمول حکومت کی جماعتیں، آخر میں ووٹ تو انہی کے ممبران دیتے ہیں نا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہم نے ووٹ دیا کیونکہ ہمارے اوپر پریشر تھا، تو یہ تو بذات خود اپنی سیاسی کردار کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ مطمئن ہے کہ آخر میں ان جماعتوں نے وہی کچھ کرنا ہوگا جو آپ لوگ ابھی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے، فرینکلی میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو کچھ، ابھی یہ تو میں نے خود ذاتی طور پر 2-3 مرتبہ یہ ڈیبیٹ چھیڑی سینٹ کے اندر کہ اس پر بات ہو جائے اور اس کے جو مضمرات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سسٹم میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کم از کم ڈسکس کر لیا۔ آپ نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی ہے، آپ ایم کیو ایم میں رہے، آپ نے ماضی میں بھی وزارت کی ہے، اس وقت بھی آپ سینٹ کے کمیٹی کے سربراہ ہیں، بیرسٹر ہونے کے علاوہ آپ نے 3 پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کوئی ایک ملک آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں امریکہ میں اسٹیٹس کے پاس جتنی خود مختاری ہے، آپ مجھے صوبائی خود مختاری کا کوئی ایک نقصان بتا سکتے ہیں؟ اور ہم نے خود پاکستان آدھا کھویا ہے صوبائی خود مختاری نہ دے کر۔ تو پاکستان کی مضبوطی کے لیے آپ پوری دنیا کے تجربات کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صوبوں کو مزید اٹانومی دی جائے؟ میں کہتا ہوں کہ صوبوں کو جو اٹانومی ملی ہے اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن دیکھیں تھوڑی سی ایک بات کو ذرا تاریخی پس تناظر میں دیکھیں نا۔ اب آپ نے کہا کہ صوبوں کو خود مختاری نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے آدھا پاکستان کھویا۔ اس وقت اس آدھے پاکستان پر بعد میں حکومت کس کی آئی؟ اس کی جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 1970 کے، ان کے انتخابات کے نتائج کو کس نے تسلیم نہیں کیا؟ دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل سخت بات اور نہیں کرنا چاہ رہا، میجورٹی اس وقت کس کی تھی؟ 18.69% ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں ملے تھے، 50% سے زیادہ شیخ مجیب کو ملے تھے، لیکن حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے اور 2 ملک 2 لخت ہوتے ہیں۔ دیکھیں چھوڑ دینا، ہم ان سیاسی باتوں میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس کے نتیجے میں تلخی پیدا ہوگی۔ مجھے آپ بتائیں کہ 18th امینڈمنٹ میں غلطی کیا ہے اور اصلاح کیا کرنا ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی آئین میں ترمیم کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اس کا فائدہ اس ملک کے لوگوں کو ملے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں 18ویں ترمیم سے سوائے صوبوں کو ڈیویزیبل پول میں جو پیسے ملے ہیں این ایف سی کے تحت، سوائے اس کے، اور وہ پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ کیا آج عوام پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ کسی بھی صوبے میں، میں چلیں ایک آدھ صوبے کی میں بات نہیں کرتا، آپ چلے جائیں اس وقت سندھ کی حالت دیکھ لیں۔ سندھ میں کیا صرف کراچی ہے؟ کراچی میں بھی لوگ مر رہے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہو رہی، کہیں پہ کورونا سے مر رہے ہیں، اور سندھ کے علاقوں میں لوگ مٹھی میں اور کہاں تھرپارکر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں دوسری سائڈ پہ، آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں، جنوبی پنجاب کی اب حالت دیکھ لیں۔ اگر تو صوبوں کو واقعی این ایف سی کے نتیجے میں، یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو وہ فائدہ 10 سال میں نظر آ رہا ہوتا نا ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے 0.8% علاقہ ہے، خدا کے لیے ٹرانزیشنل پیریڈ 10 سالوں میں قومیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، میری بات سنیں، 0.8% ہے ٹوٹل رقبہ لاہور کا۔ جتنا ڈیویزیبل پول میں این ایف سی کے تحت پنجاب کو ملتا ہے تقریباً سارے کا سارا لاہور پہ خرچ ہو گیا، کیونکہ صوبائی حکومتوں میں جو پارٹیاں اقتدار تھیں کہ اصل جھگڑا پیسوں کا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان سے جاوید جبار کو
ہمارے بھی دوست ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن بلوچستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ کراچی بیسڈ ہے. اسی طرح مشرف رسول صاحب کو وہ کے پی سے نمائندہ بنوانا، اس سے بھی لگتا نہیں ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اصل چیز وہی ہے کہ صوبوں سے پیسہ چھیننا چاہتی ہے مرکز. نہیں، دیکھیں کوئی مرکز پیسہ نہیں چھیننا چاہ رہی. آرٹیکل 160 کا جو کلاس 3 ہے اس میں کلیئرلی 18ویں ترمیم میں ہی 2010 میں ایکٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کر کے یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو بھی صوبوں کو ملے گا وہ اسی طرح ملے گا، اور بلکہ پچھلے ایوارڈ میں جو ملا ہے اس سے زیادہ ہی ملے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات تو کلیئر ہے، اس کو تو ابھی تک کسی نے نہیں چھیڑا، حالانکہ اس کو چھیڑنا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن کہ ضروریات کے تحت ہونے چاہیے. جہاں پہ صوبوں کا بجٹ ہو، ضرورت ہو، وہاں پر اس طرح کی شیئر ہونی چاہیے. بارہ لیکن اس بات کو نہیں چھیڑتے. آپ نے کہا یہ جو بات آپ نے کی کہ جاوید جبار صاحب یا رسول صاحب کو جو ہے بنایا گیا، میری بات سنیں، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی کیوں آرٹیکل 160 میں کلاس 1 میں جہاں پر اس کی کانسٹیٹیوشن کمپوزیشن کی بات ہے وہاں پر کیوں انہوں نے اس بات کو نہیں ڈالا کہ جو ممبر ہوگا وہ صوبے کا شہری ہوگا یا صوبے کا باشندہ ہوگا یا وہ اس صوبے کا نہیں. کوئی کامن سینس اور اخلاقیات بھی ہوتی ہے نا. تو کیا بلوچستان میں انسانوں کی کمی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں انسانوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے یہ کمی. میں تو سمجھتا ہوں بہت صوبے کا اگر اپنا صوبے میں ڈومیسائل رکھنے والا بندہ ہوگا، نیچرلی وہ اپنا کیس صحیح نہیں لڑ سکے گا. تو یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ یہ حکومت خود معاملہ خراب کرنا چاہتی ہے. دیکھیں میں پھر حکومت کو تو یہاں میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. وجہ یہ ہے نا کہ میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت اہل نہیں ہوں. میں ان کی طرف سے کوئی وزیر یا کوئی عہدیدار ہوتا تو وہ زیادہ، میں تو پارلیمنٹ کی طرف سے بات کروں گا، اور پارلیمنٹ کی طرف سے میں ایک ایسی رائے کا اظہار کروں گا جو کہ یقینی طور پر جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے. اور اس انڈیپینڈنٹ رائے میں یقیناً یہ بات کروں گا کہ ہاں ہونا چاہیے تھا کہ اس صوبے کے جینون لوگوں کو نمائندگی دی جاتی، نہ کہ فارمر بیوروکریٹس یا ٹیکنوکریٹس کو. لیکن NFC ایوارڈ کی ڈیویزیبلٹی اور ڈویژن اور لیکن لیگلی یہ کوئی قدغن نہیں ہے. آرٹیکل 163 میں بالکل 160 کلاس 1 میں کلیئر کٹ جو ہے یہ اختیار ہے پریزیڈنٹ کا، اور ان کے جو نامینیشن ہوتی ہے گورنرز کا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آئین میں جب یہ ترمیم کر رہے تھے اور آپ جب 104 آرٹیکلز کو آپ چینج کر رہے ہیں تو آپ یہ آرٹیکل کیوں نہیں چینج کرتے؟ اس میں آپ نے کیوں نہیں ایکسپریسلی لکھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب آج اگر آپ کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ جائیں اس کو چیلنج کر دیں. طریقہ کار تو ہر چیز کا ہے نا، لیکن ہر بات پر سلیم صافی صاحب سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور سیاست بھی وہ جو ڈویژن پیدا کرے. لیکن ہمارا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر مزید بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو میں مشکور ہوں آپ کا بیرسٹر محمد علی صاحب. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، اور اس خصوصی دعا کے ساتھ ان مبارک دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا اور بالخصوص پاکستان کو جلد از جلد کورونا کی اس وبا سے نجات دلا دے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.